باب نمبر 2۔ کچھ سال پہلے وال اسٹریٹ جرنل میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والے انقلاب، خصوصاً سمارٹ ڈیوائسز پر بات کی گئی تھی۔ اس کا عنوان تھا کیا سمارٹ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے؟ اس میں بتایا گیا کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء، گاڑیوں سے لے کر کوڑا دان اور چائے کے برتن تک اب ہم سے بات کرنے لگے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے رویوں پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واشنگ مشین اپنے مالک کو خبردار کرتی ہے، آپ کا پانی کا استعمال زیادہ ہے، کیا آپ کچھ دن کپڑے دھونے میں وقفہ نہیں کر سکتے؟ یا ایک ٹوسٹر کہتا ہے، ٹوسٹ، واقعی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کارب سے پرہیز کرنا چاہیے؟ حتیٰ کہ کچن کا کوڑا دان بھی ڈانٹتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے پلاسٹک اور دھات کو الگ نہیں کیا، کیا ہم نے اس پر پہلے بات نہیں کی تھی؟ اور پھر باتھ روم میں وزن کرنے والی مشین کہتی ہے، آپ کا وزن پچھلے سال سے 5 کلو بڑھ چکا ہے، میں نے آپ کے لیے ایک ٹرینر کے ساتھ ملاقات طے کر دی ہے۔ یہ مضمون معمولی نہیں تھا، بلکہ سنجیدہ اور گہرے انداز میں لکھا گیا تھا۔ اس میں کاروباری شخصیات کے خیالات بھی شامل تھے، جیسے گوگل کے CFO کا یہ کہنا ہے کہ گوگل کے سائنسدان اس دنیا کو ایک بالکل بگڑی ہوئی جگہ سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ میرے دل میں بیٹھ گیا، ایک بالکل بگڑی ہوئی جگہ۔ واقعی ہم ایک ٹوٹی پھوٹی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم بگڑے ہوئے گھر دیکھتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل دیکھتے ہیں اور بکھرے ہوئے خواب دیکھتے ہیں۔ شاید آپ بھی ابھی ایسے ہی حالات میں سے گزر رہے ہوں۔ شاید آپ کی زندگی میں کچھ حصے ہیں جنہیں مرمت کی ضرورت ہے، جنہیں دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہی حال ایک شخص کا بھی تھا جس سے یسوع کی ملاقات ہوئی۔ فرض کرتے ہیں کہ اس کا نام شمعون تھا۔ وہ مفلوج تھا، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ کس وجہ سے مفلوج ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے ہر کام کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ اس کے دوست اسے ایک چارپائی پر اٹھا کر ادھر ادھر لے جاتے تھے۔ اس زمانے میں نہ ویل چیئر تھی، نہ کوئی سہارا، نہ آزادی۔ وہ ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ شمعون کے دوستوں نے ایک شفا دینے والے کے بارے میں سنا اور سوچا کہ کیوں نہ کوشش کی جائے، ایسا کرنے میں کوئی نقصان تو ہے نہیں۔ وہ مکان پر پہنچے، مگر وہاں ہجوم تھا، اندر تل دھرنے کو جگہ نہیں اور باہر بھی بھیڑ، دروازے پر کھڑے ہو کر بھی سننے کا موقع نہیں۔ لیکن دوستوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان میں سے ایک نے چھت کی طرف دیکھا، ایک دیوانہ سا خیال آیا، چلو اسے اوپر لے چلتے ہیں۔ بس وہ شمعون کو پھولتے سانس کے ساتھ سیڑھیوں سے اوپر لے گئے، پھر چھت کھولنے لگے۔ جب کافی جگہ بن گئی تو آخرکار شمعون کو احتیاط سے نیچے یسوع کے سامنے اتار دیا گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب انتظار کرنے لگے۔ آخرکار یسوع نے کہا، بیٹے تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، یہ کیا بات ہے جو وہ کہتا ہے؟ یہ کیسے غیر متعلقہ اور نامناسب الفاظ ہے۔ وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو یہ اشارہ دیتی کہ شمعون گناہگار ہے اور اسے معافی کی ضرورت ہے۔ شمعون تو اپنی ٹانگوں کی شفا چاہتا تھا، لیکن یسوع کچھ بڑا عطا کرنے والا تھا۔ وہ شمعون کی جسمانی شفا کے بارے میں بھی بے پرواہ نہیں تھا۔ جسمانی شفا کے ساتھ اس نے شمعون کے دل کو شفا دی۔ مذہبی رہنما خوش ہونے کے بجائے بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا، گناہ تو صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے، اور وہ بالکل درست تھے۔ لیکن انہوں نے یسوع پر کفر کا الزام لگا دیا۔ ان کے نزدیک وہ محض گلیل کا ایک بڑھئی تھا جو خدائی اختیارات کا دعویٰ کر رہا تھا۔ یسوع نے ان کے دلوں کے خیالات جان لیے اور کہا، کیا کہنا آسان ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر؟ تیرے گناہ معاف ہوئے کہنا آسان ہے، تاہم گناہ کے معاف ہونے کی تصدیق کیسے ہوگی؟ لیکن اگر مفلوج آدمی کو اٹھنے کو کہہ دیا جائے تو سب کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس واقعی قدرت ہے یا نہیں۔ تب یسوع نے فرمایا، میں نے یہ اس لیے کہا کہ تمہیں یقین ہو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور گھر جا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد شمعون کے پاؤں میں طاقت آ گئی، وہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور چلنے لگا۔ یسوع کا کہنا ہے کہ اسے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ کوئی متکبرانہ بیان نہیں ہے اور نہ کوئی مبالغہ آرائی ہے۔ یسوع کو معلوم ہے
کہ وہ قادر مطلق خدا ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، میں اس مفلوج شخص کی صرف ٹانگیں بحال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا بلکہ اسے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہوں، کیونکہ اگر یہ آدمی ساری عمر چلتا رہا مگر بخشش کے بغیر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ شاید اس دن کے بعد جب شمعون اپنے گھر لوٹا تو منظر کچھ ایسا تھا۔ شفا پا جانے والے شخص کا بیٹا کھڑکی سے چلا رہا ہے، دیکھو ابو آ رہے ہیں۔ اس کی ماں پوچھتی ہے، کیا اپنے دوستوں کے ساتھ؟ بچہ جواب دیتا ہے، نہیں، اکیلے۔ ماں حیران ہو کر کہتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ دروازے پر کھڑا نظر آتا ہے۔ بیوی ششدر رہ جاتی ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ مسکرا کر کہتا ہے، میں یسوع سے ملا، میں نے سوچا تھا کہ اپنی ٹانگیں واپس پالوں گا، لیکن مجھے اس سے بھی بڑھ کر کچھ ملا، میرے گناہ معاف ہو گئے۔ ہم بھی اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ایک دو چیزیں درست ہو جائیں تو سب بہتر ہو جائے گا۔ بہتر نوکری، مضبوط رشتہ، زیادہ پیسہ، کم دباؤ، یہ سب وقتی سہولتیں ہیں، لیکن اصل شفا صرف یسوع دیتا ہے۔ دل کی شفا، گناہوں کی معافی اور خدا کے ساتھ ابدی رشتہ۔ شاید برسوں بعد اگر ہم میں سے کسی نے شمعون سے پوچھا ہوتا کہ اس دن سب سے اہم بات کیا ہوئی تو اس نے کچھ یوں جواب دیا ہوتا، میں اس دن اپنے دوستوں کے ساتھ اس مکان پر گیا تھا، بس اس امید پر کہ میری ٹانگیں شفا پا جائیں، لیکن یسوع نے مجھے اس سے کہیں بڑھ کر دیا۔ اس نے میرے گناہ معاف کیے اور خدا کے ساتھ میرا ہمیشہ کے لیے میل ملاپ کروا دیا۔ اپنے وقت میں سے کچھ نکال کر اس سارے واقعے کو، جسے یسوع کے ابتدائی پیروکاروں میں سے مرکز نے قلم بند کیا ہے، ضرور پڑھیں، یا پھر اگر آپ اس کے بجائے آن لائن ڈرامائی انداز میں بیان کیے گئے اس واقعے کو دیکھنے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب، 1 آیت سے لے کر 12 آیت تک۔